بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل تقوی اور جنتی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، سچ کے عادی ہیں اور عبادت گزار ہیں۔ والمنفقین، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دین اسلام میں ایک مستقل باب ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جمع کرنا، کمانا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ نہ کرنے پر سخت وعیدیں قرآن پاک میں منقول ہیں۔ چنانچہ یہود کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جمع فاوعى، کہ یہ لوگ جمع کرتے ہیں لیکن یہ لوگ خرچ نہیں کرتے۔ یہود کی مذمت بیان کی ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے اموال میں کن کن کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مسلمانوں کے مال میں محروم لوگوں اور محتاج لوگوں کا حق ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وآتی کل ذی حق حقہ، کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچا دو، اس کا حق دے دو۔ تو قرآن پاک میں مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں غفلت برتتے ہیں تو یہ اللہ کی لعنت آنے کا اور اجتماعی نظام میں بگاڑ پیدا ہونے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیسر و کسریٰ دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ظلماً لوگوں کا مال جمع کرتے تھے اور ظالمانہ ٹیکس مسلط کرتے تھے، اور پھر اس مال کو جمع کر کے اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتے تھے، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو ایسی سلطنتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کر بھیجا تھا۔ چنانچہ پھر صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں اور شروع کے زمانوں میں مسلمانوں نے اس بات کا بڑا اہتمام کیا کہ ایک تو مسلمانوں سے کسی بھی ایسے ذریعے سے مال حاصل نہ کیا جائے کہ جو ظالمانہ طریقے میں آتا ہو، اور دوسرا جو جائز ذرائع سے آتا ہے وہ انہی کی ضرورتوں پر خرچ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اصول تھا کہ جس قوم کے غنیوں سے مال لیا جائے اسی قوم کے محتاجوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے، اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ مسلمانوں میں بھی کیسر و کسریٰ پیدا ہو گئے، اور کیسر و کسریٰ کے جانشین پیدا ہو گئے کہ ٹھیک اسی طرز سے مسلمانوں کے اموال ظالمانہ ٹیکس مسلط کر کے جمع کیے جانے لگے، اور پھر ان کو اپنی عیاشیوں میں، منمانیوں میں خرچ کیا جانے لگا۔ اس وقت پورے عالم اسلام پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو خال ہی کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہوگا جو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہو کہ اللہ کے نبی دین اسلام کو کس غرض کے لیے لے کر تشریف لائے تھے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہماری اس سرزمین پر دین اسلام، علوم اسلام کے آنے کا سبب بنے، علوم جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس خطے میں آئے ہیں، جتنی بھی احادیث کی سندیں ہیں وہ ساری کی ساری
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے گزر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں ہمارے علاقوں میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو سوسائٹی، جو حکومت، صاحب اختیار لوگ اپنے ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے وہ مٹا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے متعلقین سے بیعت لیتے تو اس بیعت میں باقاعدہ یہ بات ذکر فرمایا کرتے کہ نیکی کو قائم رکھیں گے اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے۔ تو بہرحال دین اسلام کے اندر خرچ کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اور اہل تقوی کی یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، اہل جنت کی ایک بڑی صفت ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور ان کے اندر ایک بڑی چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ سحریوں کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ رات کا آخری پہر یہ بڑا اہم اور برکتوں والا وقت ہوتا ہے۔ اس پہر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، خاص توجہ فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود یا اللہ کی طرف سے کوئی منادی باقاعدہ یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے سائل مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مغفرت چاہنے والا ہو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو پھر جو اللہ کے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب وہ مالک خود دینے کے لیے بار بار پکار رہے ہیں تو ایسے میں نہ ملنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے سحریوں کا وقت انتہائی اہم وقت ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا یہ عمل نقل کیا گیا ہے کہ یہ رات بھر نوافل تلاوت میں مصروف رہتے اور پھر اپنے متعلقین سے پوچھتے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر وہ کہتے کہ ہو گیا ہے تو پھر دعا اور استغفار میں لگ جاتے، اور اگر کہتے کہ نہیں ابھی نہیں ہوا تو پھر دوبارہ نوافل میں مصروف ہو جاتے۔ تو سحریوں کے اوقات میں صحابہ کرام اور ہمارا صلحاء کا طبقہ یہ دعا مانگنا اور استغفار کرنا اس کا بڑا اہتمام کرتا رہا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت کے شان نزول میں منقول ہے کہ ایک دفعہ ملک شام کی طرف سے 2 یہودی علماء مدینہ منورہ میں آئے، اور مدینہ منورہ میں آ کر وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ یہ تو وہی سرزمین لگتی ہے جس کے بارے میں تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں اللہ کے آخری نبی آئیں گے۔ چنانچہ ابھی یہ گفتگو ان کی آپس میں چل ہی رہی تھی کہ ان کو اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہیں، ایک صاحب ہیں جو خود کو نبی کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی آپ پر نظر ڈالی تو روز روشن کی طرح ساری نشانیاں جو تورات میں منقول تھی وہ ان کے سامنے کھل گئیں، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں احمد بھی ہوں، محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے وہ سوال کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کا جواب صحیح دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کر لو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی
اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ قرآن پاک میں اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب میں سب سے بڑی گواہی یہ ہے. تو اس حوالے سے قرآن پاک کی یہ سب سے بڑی گواہی ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں کل عرض کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.